أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ہمارا اور آپ کا ازلی دشمن شیطان ہے، اور یہ بات اللہ نے بتائی ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، بڑا دشمن ہے تمہارا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس انسان کے پاس آؤں گا، پیچھے سے، آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور میری کوشش ہی ہوگی کہ ان کی زندگی سے شکر ختم ہو جائے. یہ شکر گزار نہ رہے، ان کی زندگی سے شکر کا بیج مٹ جائے. شیطان کی محنت کا میدان ہے، شیطان کی محنت کا موضوع ہے کہ یہ انسان شکر گزار نہ رہے. اور وہ خوب جانتا ہے جس کی زندگی میں شکر آتا ہے اس پر تو اللہ کی روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی، دنیاوی، اخروی نعمتوں کی برسات ہوتی ہے. اس نے اپنی محنت کا موضوع بنا لیا کہ یہ انسان شکر گزار نہ رہے. یہ وہ انسان سے دشمنی کر رہا ہے، اور وہ انسان کی دشمنی میں کامیاب ہو گیا اگر انسان شکر گزاری سے محروم ہو گیا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. آپ زیادہ لوگ شکر گزار نہیں پائیں گے، شکر نہیں ملے گا. اور کسی کی زندگی سے شکر کیا گیا؟ کسی کی زندگی سے شکر کیا نکلا ہے؟ بہت ساری مصیبتوں کا شکار ہو گیا. مایوسی اس کی زندگی میں آئی، نا امیدی اس کی زندگی میں آئی، ڈپریشن اس کی زندگی میں آیا، ناشکری اس کی زندگی میں آئی، شکوے اس کی زندگی میں آئے، شکایت سے بری زندگی اس کی ہوئی. ناشکری ہے، شوہر بیوی کی ناشکری کر رہا، بیوی شوہر کی ناشکری کر رہا، بہن بھائی کی ناشکری کر رہی، بیٹا باپ کا ناشکری کر رہا، اور کرتے کرتے یہ بندہ اللہ کی ناشکری کرنے لگا. اسے باپ سے شکایت ہے، اسے ماں سے شکایت ہے، اسے شوہر سے شکایت ہے،
اسے بیوی سے شکوے ہیں، کرتے کرتے یہ اللہ کے شکوے کرنے لگا۔ شکر زندگی سے کیا نکلا؟ زندگی برائیوں کی مجموعہ بن گئی۔ شکر سے کیا محروم ہوا؟ اس کی زندگی میں تو نعمتوں کی بندش ہو گئی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے نعمتوں کی بندش ہو جائے گی۔ نعمتیں غیر محفوظ ہو جائیں گی، نعمتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ شکر نہیں۔ اللہ کریم بھی کہہ رہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں میرے بندے جو شکر گزار ہو، جن کی زندگی میں شکر ہو۔ احسان شناسی نہیں ہے، شکر گزاری کی زندگی نہیں ہے، احسان شناسی نہیں ہے۔ آج اولاد باپ کو محسن نہیں سمجھتی، آج اولادیں ماں باپ کی شکر گزار نہیں، شوہر بیوی کا شکر گزار نہیں، اور بیوی شوہر کی احسان شناس نہیں۔ ہر جگہ ایک ہی روایت چلی ہے، احسان فراموشی کی، ناشکری کی۔ زندگی عذاب بن جاتی، زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا؟ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ محسن حقیقی کا کیسے شکر گزار ہوگا؟ وہ تو غیب میں ہے، پردے میں ہے، ایمان اور یقین کی بات ہے۔ جن کو اللہ نے عطا کا وسیلہ بنایا ہے اسے ان کی قدر نہیں، تو اس محسن حقیقی کا شکر کہاں ادا کرے گا؟ ناشکری ہے۔ زندگی ناشکری سے اور شکووں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ہے شیطان کی دشمنی۔ اس نے واضح اعلان کیا ہے لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ محنت کا موضوع ہوگا، شکر گزار نہ رہے، شکر گزار نہ رہے۔ بڑا عیب ہے آدمی کی زندگی کا، بڑا عیب ہے آدمی کی زندگی کی کہ اس کی زندگی سے شکر چلا جائے۔ آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ اس گھر میں میں نے خوشی کہاں پائی ہے؟ 40 سال ساتھ رہ رہے ہیں، نعمتوں کی زندگی ہے، ذرا سے اونچ نیچ ہو گئی ساری نعمتیں فراموش، سارے احسانات فراموش، اور زبان پر ناشکری ہے، زبان پر شکوے ہیں۔ یہ ہے بندش کی بنیاد، نعمتوں کی بندش ہو جاتی ہے، یہ ہے بے برکتی کی وجہ، یہ ہے نحوست کی جڑ، یہ ہے نحوست کی جڑ۔ اور یہ بات شکر پہ ملنا، ناشکری سے چھن جانا، یہ کوئی تجربے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تجربے کی بات نہیں ہے،
یہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، یہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، اور کسی ایسی ذات نے نہیں کہا کہ جو کرنے پہ قدرت نہ رکھتا ہو۔ یہ مالک الملک کی کہی ہوئی بات ہے، اور اس کہے کے پیچھے اس کی قدرت ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور جب وہ کسی چیز کو طے کر لیتا ہے دینے کا یا چھیننے کا، کون رد کر سکتا ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہ، جس کے لیے وہ دروازے نعمتوں کے کھول دے، کون ہے بند کر دے؟ کون ہے بندش کر دے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور جس کے لیے وہی فیصلے کر دے چھین لینے کے، پکڑ لینے کے، محروم کر دینے کے، کون دے سکتا ہے؟ تو یہ کوئی تجربے کی بات نہیں کہ شکر پہ ملتا ہے نہ شکری سے چھن جاتا ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ کے کہے کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے۔ تو شیطان ایک عبادت سے محروم نہیں کرتا، برائیوں کی جڑ میں مبتلا کرتا ہے، نہ شکرہ بن جائے۔ اس لیے کہ جہاں شکر گزاری ہوتی ہے نا، جہاں شکر گزاری ہوتی ہے، جہاں احسان شناسی ہوتی ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں عظمت بڑھتی ہے، وہاں احترام بڑھتا ہے، وہاں عقیدت بڑھتی ہے، اور وہاں اطاعت ہوتی ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں عظمت بڑھتی ہے، وہاں احترام بڑھتا ہے، وہاں ادب بڑھتا ہے، اور وہاں اطاعت آتی ہے، وہاں اطاعت آتی ہے، وہاں فرما برداری آتی ہے، اور جہاں ناشکری ہوتی ہے وہاں گستاخی ہوتی ہے، وہاں بے ادبی ہوتی ہے، وہاں شکوے ہوتے ہیں، اور سچ یہ کہ وہاں محرومی ہی محرومی ہوتی ہے۔ جب اولادیں شکر گزار ہوتی ہیں نا، اور ماں باپ کا ادب اور محبت کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، تو ماں باپ کی دعائیں ملتی ہیں، دل خوش ہوتا ہے، دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں، دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں۔ استاد ہے، مربی ہے، محسن ہے، اس کے کچھ احسانات ہیں، یہ ان کا شکر گزار رہتا ہے، احسان شناس رہتا ہے، محبت ملتی ہے، احترام ملتا ہے، خدمت کا جذبہ آتا ہے، ان کی توجہ ملتی ہے، ان کی دعائیں ملتی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے احسانات ہیں، سبحان اللہ، دل عظمت اور محبت سے بھرا ہوا، سحری کے وقت روزانہ لوٹا لے کے، مسوار لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اب جب یہ شکر گزاری ہے اور یوں محبت ہے اور یوں خدمت دیتی ہے، تو پھر دعائیں کروانی نہیں پڑتی، دعائیں نکلتی ہیں، دعائیں دینے کا جی چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمان لگے، عبداللہ جی چاہتا ہے تمہارے لیے کوئی دعا کرے، جی چاہتا ہے تمہارے لیے کوئی دعا کرے، سبحان اللہ۔ جب احسان شناسی ہوتی ہے نا، تو خدمت ہوتی ہے بڑوں کی، ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے، بڑوں کی خدمت ہوتی ہے، ان کی پھر دل سے دعائیں ملتی ہیں، توجہ ملتی ہے، جی چاہتا ہے اسے کچھ دوں، اسے کچھ دوں۔ اور جب آدمی کسی کا شکر گزار ہوتا ہے اور کچھ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو آخری درجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ آپ پر کوئی آدمی نیکی کرے نا، اور آپ اس کے شکر گزار ہوں، اور آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر، یہ دعا ہے، یہ اس کی شکر گزاری کی دعا ہے۔
عائشہ رضی اللہ عنہا اتما خادمہ سے کہا، جا کوئی مانگنے والا ہے، جا کوئی مانگنے والا ہے، اور جب تم اسے دو تو جزاک اللہ بھی کہنا۔ اب یہ خیرات بھی دے کے آ گئی، جزاک اللہ بھی کہہ کے آ گئی۔ پوچھا خیرات بھی ہم نے دی، جزاک اللہ بھی ہم نے کہا بتاؤ اس نے کیا کہا تھا؟ کہا اس نے بھی جزاک اللہ کہا، اس نے بھی جزاک اللہ کہا۔ فرمایا اس کا جزاک اللہ میرے جزاک اللہ برابر ہو گیا نا، اس نے بھی شکر میں نے بھی شکر، اب میں چاہتی ہوں میرا ہاتھ اوپر سے ہو۔ تو میں شکر گزاری کی ایک صورت کیا ہوتی ہے؟ دعا کرتا ہے آدمی، کچھ بدلہ تو میں دے نہیں سکتا، دعا دے دوں اسے، دعائیں ملتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ بتاؤ تمہارے لیے دعا کریں، جی چاہتا ہے کچھ تمہارے لیے دعا کریں، بڑوں کی عظمت مل جائے، بڑوں کی احسان شناسی مل جائے تو پھر بصیرت بھی مل جاتی، دل کی آنکھیں بھی کھلتی ہیں، سمجھ میں آتا ہے مانگنا کیا ہے کیا نہیں مانگنا، میری سب سے قیمتی چیز کیا ہے کیا مانگنا چاہیے، بصیرت بھی ملتی ہے۔ حالانکہ بچے ہیں ابھی چھوٹی ہیں، کم عمر ہیں، کہنے کہ یا رسول اللہ جی چاہتا ہے نا دعا کریں، تو آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے قرآن کا فہم نصیب فرما دے۔ تو میرے عزیزو شکر گزاری سے، احسان شناسی سے دنیا میں بندوں سے توجہ ملتی ہے، فیض ملتا ہے، دعائیں ملتی ہیں، دعائیں ملتی ہیں۔ اس لیے کہ جب شکر گزاری آتی ہے تو خود بخود محبت آ جاتی ہے، خود بخود احترام آ جاتا ہے، خود بخود ادب آ جاتا ہے، خود بخود اندر خدمت کا جذبہ ابھرتا ہے۔ محسن جو سمجھتا ہے اسے محسن جو سمجھتا ہے اپنا، لیکن اب اولادیں کہتی ہیں ابا آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ ایسی ناشکری کی وبا ہے، ایسی ناشکری کی وبا ہے کہ آج اولادیں اپنے بڑوں کی برکات سے محروم ہو گئی، ان کی خیر و برکات سے محروم ہو گئی، بھول ہی جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر کس قدر احسانات کیے ہیں۔ خیال کیا ہوتا ہے وہ تو ان کی ذمہ داری تھی، وہ تو انہوں نے کرنا ہی تھا، اور یہ بیماری ایسی بڑھتی ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں یہ دینا ہی تھا، ہم تو اس کے مستحق ہی تھے۔ تو ماں باپ سے بھی شکوے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات سے بھی شکوے ہوتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ ماں باپ کا شکر گزار ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگے میرے ماں باپ بوڑھے تھے، والدین بوڑھے ہیں، اور زندگی کا ایک بڑا عرصہ ہے ان کی خدمت میں نے کی ہے، کھلایا میں نے، پلایا میں نے، پہنایا میں نے، ماں باپ روانہ ہو گئے، والدہ موجود ہیں، خدمت کی سعادت اب میرے سپرد ہے، پوچھنا یہ ہے کیا میں نے ان احسانات کا بدلہ دے دیا؟ احسانات کا بدلہ ہو گیا؟ فرمایا بیٹے ساری زندگی بھی یہ خدمت کرتا رہے نا تو ان کے اس ایک تکلیف کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا جب تیری ماں نے جنا تھا، اور جو تکلیف اٹھائی تھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن روگ ہے نا، بیماری ہے ناشکری کی، احسان فراموشی کی بیماری ہے، کسی کی احسانات نظر ہی نہیں آتے،
کسی کی عطا نظر ہی نہیں آتی، آنکھیں بند ہو گئی، اور نتیجہ کہ شکر کی برکات سے، بڑوں کی دعاؤں سے، بڑوں کی برکات سے محروم ہوتا چلا جاتا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یوں ہی کہہ دیا، اللہ ہمارے ساتھ جنت میں کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جو آج زندہ ہو، اس سے ملاقات ہو جائے؟ فرمایا ہاں ہے، فلاں شخص ہے، قصاب ہے، گوشت کاٹتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جی چاہا کہ اس سے ملاقات ہو جائے، اور جب ملنے کے لئے تو قصاب دکان بند کر کے گوشت کا ایک ٹکڑا لیے گھر کی طرف آ رہا تھا، نام بتایا، ملاقات ہو گئی، تم وہی ہو؟ بتایا ہاں میرا تعارف یہی ہے۔ کہا آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں۔ کہا بہت خوشی سے۔ اس کی ایک بوڑھی والدہ تھی، بوڑھی والدہ، اس نے اس گوشت کا شوربہ بنایا، جب اچھی طریقے سے تیار ہو گیا تو اپنی والدہ کے پاس گیا، اس کے ہونٹ دھوئے، اس کا منہ صاف کیا، اور پھر اس شوربے سے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگا کر والدہ کو کھلانے لگا، اور جب والدہ کھا چکی تو اس کے لب ہلے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوئے، آپ نے کیا کہا ہے؟ کہا ہمارے ہاں ایک بزرگ ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، میں نے اپنے بچے کو دعا دی، اللہ تجھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت نصیب فرما دے، اس لیے کہ میرا بیٹا برسہ برس سے میری یہ خدمت کر رہا ہے، تو میری دعا نکلتی ہے ان کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے اسی ماں کی یہ دعا کا نتیجہ ہے۔ جب شکر گزاری ہوتی ہے نا، احسان شناسی ہوتی ہے نا، تو پھر خدمت کا جی چاہتا ہے، پھر خدمت بوجھ نہیں ہوتا، پھر فرما برداری بوجھ نہیں بنتی، پھر ادب احترام جی چاہتا ہے، پھر مصنوعی نہیں ہوتا۔ پھر دعائیں ملتی ہیں، پھر دعائیں ملتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، بڑوں کی دعائیں اور فیض ملتا ہے جب زندگی میں شکر گزاری اور احسان شناسی آ جائے۔ یہ میرا محسن ہے، اس کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں، اس کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ وہ تو قارون کہتا تھا جب اس سے کہا گیا اللہ کا شکر ادا کر، ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تک پہنچ، ان نعمتوں میں اللہ کی چاہت پوری کر، کہنے لگا یہ تو میرا اپنی کمال ہے، اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ مردود ہو گیا، محروم ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ شکر گزاری نصیب ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب زندگی میں ناشکری ہوتی ہے نا، نعمتیں عذاب بن جاتی، نعمتیں عذاب بن جاتی۔ مال نعمت ہے، ناشکری ہوگی وبال بن جائے گا۔ اولاد نعمت ہے، ناشکری ہوگی نا، اس میں اللہ کو راضی نہیں کیا جائے گا نا، وبال بن جائے گی۔ گھر نعمت ہے نا، ناشکری ہوگی نا اس گھر میں، وبال بن جائے گا۔ تو اللہ کی شکر گزاری، بندوں کی شکر گزاری، اللہ کے احسانات شناسی، بندوں کے احسانات شناسی بڑی خوبی ہے۔
اور اللہ کی شکر گزاری زبان سے بھی دل سے بھی، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا بڑا کرم ہے، اور دل سے بھی اللہ نے مجھے میرے اوقات سے بہت زیادہ دے رکھا، بڑی مہربانی ہے اس کی۔ اب یقین جانے اللہ ہمیں یہ دل کی شکر نصیب فرما دے، اس دل پہ تو کبھی غم آئے گا ہی نہیں، اس دل پہ تو کبھی مایوسی نہیں آئے گی، یہ تو کبھی نا امید نہیں ہوگا۔ شکر گزار کی زندگی اور پھر ڈپریشن کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کے اندر تو ہر وقت خوشی کی بہار ہوگی اگر شکر آ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اگر تم کسی کو دیکھو حسن و جمال میں، مال و متاع میں تم سے آگے ہے تو جلدی کرو، فوراً اس شخص پہ نظر کرو جو تم سے ان نعمتوں میں کم ہے، کہیں ناشکری راستہ نہ بنا دے۔ جب تم کسی کو دیکھو مال و متاع میں، حسن و جمال میں تم سے بالاتر ہے، فوراً کسی کمتر کو دیکھو، کہیں شیطان ناشکری کا راستہ نہ بنا لے۔ کیا ہوتا ہے جب بھی تقریبات سے واپس آتے ہیں گھر میں جھگڑا ضرور ہوتا ہے، جب بھی شادی سے لوٹتے ہیں تو موڈ خراب ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں کسی کے ہیرے دیکھے، کسی کی جویلری دیکھی، کسی قیمتی لباس دیکھا، موڈ خراب ہو گیا۔ اپنے سے بالاتر کو دیکھا، طبیعت خراب ہو گئی، ناشکری آ گئی اندر سے، ناشکری آ گئی اندر سے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی ایسا منظر آ جائے تو اپنے دل کو ناشکری سے بچاؤ، اپنے سے کم تر کو دیکھو، تاکہ شکر آئے کہ اللہ نے لاکھوں سے اچھا رکھا ہے، اللہ تعالی نے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے۔ ارے میاں مال میں کمی ہے تو کیا ہوا، سامان میں کمی ہے تو کیا ہوا، متاع میں کمی ہے تو کیا ہوا، کیا صحت کوئی کم قیمت چیز ہے؟ صحت کوئی کم قیمت چیز ہے؟ جسم کی اعضاء کی سلامتی کا کم دولت ہے؟ لیکن شیطان ہے نا، جو چیز نہیں ہوتی ادھر ہی توجہ دلاتا، اپنے سے بالاتر آنکھوں میں لے کے آتا ہے، وہی ذہن ادھر ہی چلتا ہے، اور یہ اندر ہی اندر احساس کمتری کا شکار ہے، اندر ہی اندر مایوس ہے، اور اس کے دل میں شکوے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہے، کیا کہتے ہیں، اندر سے بولتا ہے میرے ساتھ ہی کیوں ہے۔ ارے میاں یوں کیوں نہیں کہتا کہ میری نالائقیوں کے باوجود میرے اوپر ہی نوازشات کیوں ہیں؟ اپنی نالائقیوں پہ نظر کر، اللہ کی عطا پہ نظر کر۔ کیا آنکھ کی بینائی کم قیمت کی ہے؟ سماعت گویائی یہ چھوٹی دولت ہے؟ اعضاء اور جوارح کی سلامتی اماں کے پیٹ سے آیا ہے، کوئی معمولی سرمایہ ہے؟ اللہ نے بہت دیر رکھا ہے، لیکن ناشکری میں مبتلا کرتا ہے، دل ناشکری سے بھرا ہوا ہے ہی کچھ نہیں۔ حالانکہ 10 سال پیچھے دیکھے، 15 سال پیچھے دیکھے، 20 سال پہلے دیکھے، بتائیے نعمتوں میں اضافہ ہوا ہے کمی ہوئی ہے؟ ہاں، ناشکری میں اضافہ ہوا ہے۔ اور جب ناشکری میں اضافہ ہوا ہے تو یا تو نعمتیں چلی جاتی ہیں، یا نعمتوں کی شکل رہتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے، اس کا لطف ختم ہو جاتا ہے، اس کا چوکیدار رہ جاتا ہے، اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، ان نعمتوں کی خواری رہ جاتی ہے، نفع ختم ہو جاتا ہے۔ تو زبان کا شکر ہے، دل کا شکر ہے،
کہ اللہ تعالی نے مجھے میرے اوقات سے، میری حیثیت سے بہت زیادہ دے رکھا. اور حقیقی شکر اور نعمت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت میں اللہ کو راضی کروں. بڑی ناشکری ہے کہ نعمت اللہ کی طرف سے ملے اور اسی نعمت میں اللہ کی نافرمانی ہو. یہ بدترین ناشکری ہے، یہ بدترین احسان فراموشی ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمت میں اللہ کی ناشکری احسان فراموشی ہے، ناشکری ہے. سزا ملے گی، سزا ملے گی. نعمت چھن جائے گی یا نعمت کی روح نکل جائے گی، نفع ختم ہو جائے گا. ناشکری ہے تو شکر گزاری ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں اللہ کا شکر ادا کرو. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب دوں اگر تم ایمان کے ساتھ شکر گزار بن جاؤ. مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب دوں. کیسے اللہ کا ارشاد ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب دوں. اگر تم ایمان کے ساتھ شکر گزار بن جاؤ، زبان پہ شکر ہے، دل پہ شکر ہے، ہر نعمت میں اللہ کی شکر گزاری، اس کی اطاعت ہے. شکر گزاری کی حقیقت ہی یہی ہے، اس لیے کہ شکر گزاری سے محبت بڑھتی ہے اور محبوب کی چاہت پورے کرنے کا دل کرتا ہے. شکر گزاری کی حقیقت یہی ہے، محسن کی محبت بڑھتی ہے، اس کا اطاعت کرنے کا جی چاہتا ہے، اس کی اطاعت کرنے کا دل کرتا ہے. وہاں سے اتنی نوازشات، اتنی عطا اور میں احسان فراموشی. ابراہیم ابن ادم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا حضرت گناہ کرتا ہوں، ڈر بھی لگتا ہے، کوئی ایسی تدبیر بتائیں کہ گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤں. کمزور درجے کا آدمی تھا، نوجوان تھا. اللہ کے پیارے بندے ڈانٹتے نہیں، کوشش کرتے ہیں زمین کی، دل کی دنیا کی زمین سازگار کرے پھر انہیں کوئی بات کہی جائے. کہا بیٹے ایسا کرتے ہیں، چند تدابیر دیکھ لیتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہنا، اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جانا. کھانا پینا چھوڑ دو نا اس کا، نہ کھاؤ گے نہ اس کی ماننی پڑے گی. حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اچھا پھر ایسا کرو نا، اس کی سلطنت سے نکل جاؤ، نہ اس کی سلطنت میں رہو گے نہ اس کا قانون پہ عمل کرنا ضروری ہو. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کمیاں پھر اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ نا. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا پھر ایسا کرنا جب موت کا وقت آئے تو مہلت لے لینا کہ توبہ کر لوں. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. قبر میں جاؤ تو کہنا اندر نہیں آ سکتے منکر نکیر سے. ادھر بھی بے بسی ہے، نہیں کہہ سکتے. جب دیکھا نا حضرت نے کہ کچھ اللہ کی معرفت سمجھ میں آئی، اس کے احسانات سامنے، کہا دیکھو جس ذات کے ہم اتنے محتاج ہیں پھر اس کی نافرمانی کرتی ہوئی حیا نہیں آتی، پھر اس احسان فراموشی پہ حیا نہیں آتی. جب ہم اس کے اتنے محتاج ہیں اور اس کی مہربانی کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتے، پھر احسان فراموشی، پھر احسان شناس، پھر ناشکری، پھر نافرمانی کس منہ سے پھر جئیں گے؟ تو میرے عزیزو، ایمان کے ساتھ شکر گزاری بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے.
حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ ایک ایسی عبادت ہے نا، کون اس دور میں مجاہدے کرے، چلے کاٹے، غاروں میں جائے، جنگلوں میں وقت گزارے، اب نہ اتنی طلب رہی نہ اتنی ہمتیں نہیں، نہ اتنی طلب رہی نہ اتنی ہمتیں نہیں، تو فرمایا کرتے تھے انہی گلیوں میں، انہی بازاروں میں، انہی نعمتوں میں رہ کر تم اللہ کا قرب پا سکتے ہو، بس ایک کام کرو کہ اللہ کی نعمتوں پہ ہر وقت شکر گزار رہو۔ شکر گزار رہو، گاڑی میں بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ، گھر میں اللہ نے عافیت سے پہنچا دی الحمدللہ، بچوں کو ہنستے کھیلتے دیکھا الحمدللہ، دسترخوان پہ بیٹھے کھانے کی نعمتیں الحمدللہ، بستر پہ لیٹے آرام کی نیند لینے لگے الحمدللہ۔ شکر ہو نا بھائی، دیکھو کیسے اللہ کا قرب ملتا ہے، کیسے اللہ سے پیار بڑھتا ہے، کیسے اللہ سے محبت ملتی ہے۔ بندوں میں کسی کی نعمتوں کے اور احسانات کو آپ بار بار یاد رکھیں، تصور میں لے کے آئیں تو دل اس کی طرف کھینچتا ہے، دل اندر سے اس کی طرف کھینچتا ہے، جی چاہتا ہے کوئی خدمت کروں بھائی، کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں، کھینچتا ہے دل۔ اور کوئی محسن حقیقی جس کی نعمتیں ہر لمحے ہم پہ برس رہی ہیں، اس کا خیال دل میں لے کے آئے، اس کے تذکرے زبان پہ لے کے آئے، برائے دل کتنا کھینچے گا مولا کی طرف، کیسی محبت کی پرواز بلند ہوگی۔ شکر کیجیے، شکر کیجیے اللہ کی، اور بے شمار اس مولا کی نعمتیں ہیں۔ زمین کے ذرات نہ تھوڑے ہیں، قطرے بھی تھوڑے ہیں، سمندر اور دریا کے، درختوں پہ لگے پتے بھی تھوڑے ہیں، آسمان پہ یہ چھت نما اس کے سیارے ستارے یہ بھی تھوڑے ہیں، اللہ کی نعمتیں برسنے والے اس سے بھی زیادہ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انہیں آپ شمار نہیں کر سکتے۔ بارش ہے اس کی نعمتوں کی، تو میرے عزیزو روحانی نعمتوں میں بھی ترقی ہوگی، اللہ کا پیار ملے گا، اللہ سے تعلق ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی، اور دنیاوی نعمتوں کی بھی اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، اس میں بھی اضافہ فرمائیں گے، اس کے بھی دروازے کھلیں گے۔ شکر کی عبادت، الشکر قید الموجود وصید المفقود، الشکر قید الموجود وصید المفقود، شکر ایسی عبادت ہے جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گی، اور جو نہیں ہیں شکر انہیں شکار کر کے تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ شکر نعمتوں کو کھینچ کے لاتا ہے، شکار کر کے لاتا ہے۔ شکر سے نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی تجربے کی بات نہیں، یہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی، ہم انہیں سیدھی بات بتاتے ہیں میاں شکر کیا کرو، وہ کہتے نہیں کوئی نئی بات بتائیں، کوئی نئی بات، کوئی نیا وظیفہ۔ تو اللہ کے بتائے ہوئے وظیفے پہ چونکہ وہ پرانا ہے، کہتے کوئی نیا کوئی وظیفہ ہو جس میں مختلف قسم کی شرائط ہوں، کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، دائیں نہیں دیکھنا، بائیں نہیں دیکھنا، اوپر نہیں دیکھنا، جتنی زیادہ شرائط ہوتی ہیں اتنا وہ وظیفہ قابل اعتماد ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے کہہ دو میاں مشکل کے لیے حل صلاۃ الحاجت پڑھ لو، کوئی نئی وظیفہ بتائیں، اچھا یہ اللہ کے نبی کا وظیفہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔
بندش سے نجات اللہ کا بتایا ہوا نسخہ. ارے میاں شکر کر لو نا. تمہاری معاشی پریشانیاں ختم ہوں گی، بندشیں ختم ہوں گی. شکر کرو. لیکن شکر کی حقیقت سمجھو، زبان سے بھی دل سے بھی، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری. نہ شکری نہ کرو. میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی سب سے بڑی ناشکری ہے، سب سے بڑی احسان فراموشی ہے. شکر کی زندگی لاؤ. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا پڑی تمہیں مصیبتوں میں ڈالیں، ہمیں کیا پڑی تمہیں محروم کر دیں، ہمیں کیا پڑی تمہیں عذاب دیں. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. وہ تو بڑا قدردان ذات ہیں. جو نعمتیں شکر کرتا ہے اللہ بڑی قدر کرتے ہیں. جو احسان شناس بنتا ہے اللہ کریم بڑے قدر کرتے ہیں، نوازتے ہیں اسے. تو اپنے بچوں کو بچیوں کو شکر گزاری کی عادت بناؤ. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، طلباء آئے. اب طلباء یاجوج ماجوج بھی ہوتے ہیں، پلیٹ میں دال لے کے آ گئے. مسور کی دال تھی، اس میں نمک بھی نہیں تھا، مرچی بھی نہیں تھی، پانی بھی کچا تھا. حضرت سمجھ گئے شکایت کریں گے، تو آ کے حضرت کی خدمت میں رکھ دی، اور حضرت نے اسے اٹھایا اور فوراً پی لیا اور کہا الحمدللہ یہ مسور کی دال اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اسرائیلی تو اس نعمت کا ترستے تھے، اس نعمت کی تمنا کیا کرتے تھے. اسرائیلی کہتے تھے اللہ میاں سے ہمیں من اور سلوہ نہیں چاہیے، دال چاہیے. تو حضرت نے دیکھا تو فوراً پی کر فرمایا الحمدللہ اللہ کی کیسی بڑی نعمت. اسرائیلی تو اس نعمت کی تمنا کیا کرتے تھے. اب وہ طلباء اب کیا کہیں، اب تو کہہ رہے بڑی نعمت ہے. ہم تو لے کے آئے تھے کہ دال اس میں نمک بھی نہیں ہے، مرچی بھی نہیں ہے، پانی بھی کچا ڈلا ہوا ہے. لیکن حضرت تربیت فرما رہے کئی بچپن ہی کے اندر ان بچوں میں ناشکری آ گئی اور زندگی ناشکری پہ چل نکلی تو منزل کھوٹی ہو جائے گی، منزل کھوٹی ہو جائے گی. تو اپنے بچوں کو بچیوں کو شکر گزاری کی عادت ڈالو تاکہ ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھلے رہیں. شکر گزاری کی عادت ڈالو. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں بہت دے رکھا ہے. اب ماحول ناشکری کا ہے، اور جب ماحول ناشکری کا ہے بچیاں ناشکری میں مبتلا ہیں، تو آج کی بچیاں ڈپریشن میں بھی ہیں، مایوس بھی ہیں، مایوس ہیں اندر سے. بلکہ سچ عرض کر رہا ہوں ناشکری کی نحوست ہے، زندگی اندر سے بجھی ہوئی ہے. سب کچھ ہے، زندگی کا مزہ نہیں، کیونکہ نظریں دائیں بائیں ان نعمتوں پر ہیں، ان چیزوں پر ہیں جو اس کے پاس نہیں ہیں. جو اپنے پاس لاکھوں ہیں اس پہ نظر ہی نہیں جاتی. تو بچوں کو بچیوں کو عادت ڈالو شکر گزاری کی، ورنہ وہ شیطان کے شکاری بن جائیں، شکار ہو جائیں گے، شیطان کے محنت کے شکاری ہو جائیں گے. کہ اس نے کہا کہ شکر گزار نہیں رہیں گے. تو اللہ ہمیں شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما دے. شکر گزار. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہنے لگے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور فرمایا محبت ہے تو ہم تمہیں ایک بات بھی بتاتے ہیں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما دے. اور یہ دعا ہر نماز کے بعد کیا کرو. پھر دعا سکھائی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما، میں تیری یاد میں رہوں، تیری شکر گزاری میں رہوں. میری مدد فرماتے میں تیرے شکر گزار بندہ بنوں.
اب یہ اللہ کے نبی دعا کی تلقین کر رہے اور ساتھ ساتھ پہلے محبت کا اظہار کر رہے کہ کتنی بڑھیا دولت ہے یہ کہ تمہاری زندگی شکر گزاری سے بھر جائے. اچھا یہ عبادت ایسی ہے نہ کوئی وقت مخصوص ہے نہ کوئی جگہ مخصوص ہے نہ پاکی نہ باقی کا مسئلہ ہے، بلکہ جب آدمی قضاء حاجت سے باہر نکلتا ہے تو سب سے پہلے یہی عبادت کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وغفر. اللہ تعالیٰ شکر. اگر یہ گندگی اندر ہی رہتی تو نہ جانے میں کتنی نعمتوں کے لطف اندوز ہونے سے محروم ہو جاتا. اگر یہ گندگی اندر ہی رہتی تو نہ جانے کتنی نعمتوں کی لذت لینے سے محروم ہو جاتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکر. تو یہ نعمت تو ایسی ہے ہر وقت کا سب، نہ کوئی جگہ کی شرط ہے نہ کوئی وقت کی شرط ہے نہ کوئی اس کے لیے شرائط ہیں. اللہ کا شکر ادا کر. کھایا پیا لیٹے پہنا اٹھے بیٹھے اعضاء اور جوارے سلامت ہیں الحمدللہ. کیا ہوگا؟ آپ کی یہ نعمتوں میں برکت ہو جائے گی، ان کی نافعیت بڑھ جائے گی، ان نعمتوں کا لطف اور مزہ بڑھ جائے گا، ان نعمتوں میں راحت اور سکون بڑھ جائے گا. شکر کرو. اور سب سے بڑی شکر گزاری کی صورت میں نے عرض کی کہ ان نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ان نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو. پھر دیکھیے اللہ رب العزت ان نعمتوں میں کیا کچھ دیتے ہیں، کیا کچھ دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو بھائی شکر گزاری والی زندگی نصیب فرما دے، زبان کا بھی شکر نصیب فرمائے، دل کی بھی شکر کی کیفیت نصیب فرمائے، اور ہر نعمت میں اللہ ہمیں فرما برداری کی زندگی عطا فرمائے، بندوں کا بھی احسان شناس بنائے، بندوں کا بھی شکر گزار بنائے، اور اپنی ذات کا بھی حقیقی شکر گزار بنائے. اللہم لک الحمد کلو وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین، ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. مولا کریم ہر گھڑی ہر لمحے اپنی نعمتوں کا استحضار نصیب فرما، شکر گزاری کی زندگی عطا فرما، احسان شناسی نصیب فرما. اپنے بندوں کا بھی شکر گزار بنا، اپنا بھی شکر گزار بنا. مولا کریم ہر قسم کے احسان فراموشی سے، ناشکری سے، شکوے شکایت کی زندگی سے محفوظ فرما. ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما.
بیماروں کو صحت کاملہ شفائے عاجلہ نصیب فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، تعلیم کے تربیت کے زندگی کے ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اولادوں کے آزمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، گناہوں کی زندگی سے گھن نصیب فرما، نفرت نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، نیک لوگوں کی محبت صحبت نصیب فرما، شریروں سے حاسدوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما، اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اے مولا کریم مسلمانوں میں ایمانی غیرت عطا فرما، اپنے فضل سے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ مولا کریم یہاں جو دین دشمن ملک دشمن ہیں ان کے شر سے وطن عزیز کو محفوظ فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا